بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عشق، پیار، محبت۔ بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ بعض لڑکیاں لڑکے جو ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے کہتے ہیں جی شادی جب بھی کوئی آتا ہے تو لڑکی دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کھایا پیا اور چلے گئے، نکل گئے، تو شادیاں نہیں ہوتی۔ اور بہت سے ایسے کیس ہیں جو لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ گھر والے راضی، نہ پیو راضی، نہ سسرال راضی، کوئی بھی راضی نہیں، بھائی کسی کو بھی راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کرو۔ جب اللہ راضی تو جگ راضی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی محبت کا کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں تو جس سے ہماری شادی ہو جائے، اپنی پسند کی شادی ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے نہیں مانتے، پیو نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، اتنے لڑکی والے نخرے کر دینے، 100 مسئلے نے میں تے کرنی اتھے، نہیں تو میں تے زہر کھا لوں گا، میں تے انج کر دیں گا، میں انج کر دیں گا۔ کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے، کوئی پوڈری بن جاتا ہے، اور کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو بھائی ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہے نا، مسلمان ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کون سا ایسا چیز ہے کہ جو حاصل نہیں کی جا سکتی؟ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے بشرطے آپ کا ایمان پختہ ہو۔ محبت ہونی چاہیے سچی۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے اخلاص، ان دونوں میں فرق ہے۔ اخلاق اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے۔ اخلاق ایسا ہے کہ جیسے آپ کوئی شخص جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، سب کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اور سب لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، یار یہ بندہ بڑا شریف بندہ ہے، بہت ہی اخلاق ہے اس کو، کبھی ہم نے لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا، سب سے، اپنوں سے، محلے سے، غیروں سے، جس سے بھی، خاندان میں سب سے محبت سے پیش آتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا ہے دلی معاملہ کہ اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ بعض لوگ جو آج کل ڈھائی گھیرے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق دل سے نہیں ہے، صرف زبان پہ ہے۔ اب یہ کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ دل سے ہے یا زبان پہ ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اور اس کو حقیقت مان لیں کہ جو آپ سے اس طرح اخلاق سے بات کرے اور پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑا بہت کچھ مانگنا شروع کر دے کہ یار مجھے فلاں ضرورت ہے، میری ماں بیمار ہے تو میرا پیو بیمار ہے، علاج کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے، یا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، آپ کو اپنی پریشانیاں بتانی شروع کر دے، تو اس کا اخلاق 2 نمبر ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ ایسے آدمی سے بچو، کیونکہ ایسے آدمی کے اندر سانپ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی ڈس کے چلا جائے گا۔ یہ نشانی ہے، یاد رکھنا، غور سے کان لگا کر سن لیں، دماغ کو بٹھا لیں میری بات، یہ نہ ہو کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے۔ آپ نے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین اور مجرب وظیفہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اگر آپ کی دلی مراد جو سچی ہے، سچی محبت ہے اور یقین بھی پختہ ہے اللہ پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وظیفہ کرتے جانا، انشاءاللہ عزیز اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور سب راضی ہو جائیں گے۔
جب اللہ راضی تو جگ راضی. تو انشاءاللہ یہ عمل کریں اور اپنی پسند کی شادی کریں. السلام علیکم.